یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس جانور کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا گوشت کیوں حرام ہے اور یہ گوشت اس قدر نقصان دہ کیوں ہے۔ سور کا گوشت اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو ناپسند کیا ہے اور آج کی سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ اس جانور کا گوشت بیماریوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں زہریلے مادے جمع ہوتے ہیں، زہریلے مادے جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے کھانے سے انسان بے حیا کیوں بن جاتا ہے، انسان بے غیرت کیوں بن جاتا ہے، حیا کا جنازہ کیوں نکل جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ اس لیے کہ یہ جانور اپنی خوراک کے لیے ناپاک چیزیں استعمال کرتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے نا، سور کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ ناپاک چیزیں کھاتا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اپنا فضلہ خود کھاتا ہے، مطلب مردار چیزیں کھاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ حرام چیزیں انسان کی روح اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ حرام چیزیں انسان کی روح کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور انسان کی باڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ جانور جہاں کہیں بھی رہے گا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، یہ جانور جہاں بھی رہتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اور اسی وجہ سے دوسرے جانور اس جانور سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ جانور جہاں بھی رہتا ہے اکیلا ہی رہتا ہے۔ قصہ مختصر جوانوں، اس حرام گوشت نے نوجوان کے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑا کہ اب ہر ایک عورت اسے اپنی ہی بیوی نظر آنے لگی۔ افسوس، حیا اور تقوی جو کبھی اس کی پہچان تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ وہ نوجوان جو کبھی اللہ کی مخلوق کے لیے مشعل راہ تھا آج اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ آگے سنیے کہ آگے کیا ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اب جیسے ہی یہ نوجوان عبادت خانے پہنچا تو وہاں عورتوں کا ہجوم تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے حیا کا پردہ ہٹ چکا تھا اور ہر دکھنے والی عورت اسے اپنی بیوی ہی نظر آنے لگی تھی، اور ادھر سے دشمن شیطان نے بھی اس نوجوان کو اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ اب یہ نوجوان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک غیر محرم عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر کمرے کے اندر لے گیا، کیونکہ ہر ایک عورت اسے اپنی بیوی ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک غیر محرم عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر کمرے کے اندر لے گیا۔ ابھی گناہ کا ارادہ کیا ہی تھا، گناہ کا ارادہ کیا ہی تھا کہ زندگی کا سورج غروب ہو گیا، اس زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا، اس کمبخت نوجوان کی روح نکال کر چلا گیا۔ وہ نوجوان توبہ کیے بغیر مر گیا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، دن رات ایک کر کے خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا رہا، لیکن آخر میں خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ وہ نوجوان توبہ کیے بغیر مر گیا، ساری زندگی کی عبادت کو ایک ہی گناہ نے خاک کر دیا تھا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، آگے سنیے۔ وہ نوجوان تمام لوگوں کے سامنے گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اس کے منہ سے سور کی گوشت کی بدبو آ رہی ہوگی، اس نوجوان کے منہ سے حرام کے گوشت کی بدبو آ رہی ہوگی۔ اب اللہ فرمائے گا فرشتوں اس نوجوان کو جنت کی طرف ذرا لے جاؤ نا۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان خوش ہو جائے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ نوجوان جنت کی حوروں کو دیکھے گا جو بے حد حسین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے یہ وہی حوریں ہیں، یہ وہی حوریں ہیں جن کے بارے میں ہم نے تجھے دنیا میں آواز دی تھی کہ اے نوجوان تیرے لیے جنت کی حوریں منتظر بیٹھی، لیکن افسوس کہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور شیطان والی حور کو قبول کر بیٹھا۔ اب بتا رحمان والی حور خوبصورت ہے یا شیطان والی حور زیادہ خوبصورت تھی؟ اب یہ نوجوان ندامت اور شرمندگی سے یہ کہے گا کہ اے میرے رب بتا تو صحیح، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ اس ایک گناہ کی وجہ سے میری تمام عبادت گناہوں میں بدل گئی اور میرا عروج زوال میں بدل گیا۔ اللہ فرمائے گا تیرا گناہ یہ ہے کہ تو نے وہ کھایا جو مجھے پسند نہیں تھا، وہ سور کا گوشت جسے میں نے حرام کر دیا تھا۔ تو نے سور کے گوشت کو اپنے نفس کی خواہش کے لیے قبول کر لیا اور اس ایک گناہ نے تیری تمام نیکی کو مٹا کے رکھ دیا، اس لیے کہ تو بغیر توبہ کے مر گیا۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے غور کیا کہ اس نوجوان نے صرف ایک ہی گناہ کیا تھا، صرف ایک بار حرام کھایا تھا، وہ بھی زندگی بھر کی عبادت کے بعد ایک بار حرام کھایا تھا، لیکن وہ ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ تھا اس کی تمام عبادات کو ضائع کر گیا۔ وہ ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ تھا اس کی تمام عبادات کو ضائع کر گیا، اس کی پوری زندگی کی نیکیاں اس ایک گناہ کے بوجھ تلے دب کے رہ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئے، بغیر توبہ کے مر گیا، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔
ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی مرتبہ حرام کھایا ہے، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ حرام کھانے میں ہو، کاروبار میں ہو یا کسی اور ذریعہ میں ہو، ہم نے کتنی مرتبہ حرام کھایا ہے۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، نہ اپنی بات کر رہا ہوں اور نہ ہی آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایسے لوگ کیا کبھی سکون کی سانس لے سکتے ہیں؟ ایسے لوگ کیا کبھی سکون سے جی سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کیا کبھی ان کے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ حرام رزق انسان کی روح، دل اور جسم پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیتا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے بے سکون کر دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ وقتی طور پر ہے، لیکن اس کا عذاب دائمی ہے، اس کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے۔ گھر میں بے برکتی لانے اور دل کو بے سکون کرنے والا جو تیسرا گناہ ہے وہ ہے جھوٹ اور دھوکہ دہی۔ جب گھر میں جھوٹ کا بول بالا ہوگا، جب معاملات میں دھوکہ دہی شامل ہوگی اور جب زبان سچ کے بجائے جھوٹ بولنے کی عادی ہو جائے گی تو اس کا اثر نہ صرف دلوں پر ہوگا بلکہ رزق پر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیا نا؟ جب گھر میں جھوٹ کا بول بالا ہو، جب معاملات میں دھوکہ دہی شامل ہو اور جب زبان سچ کے بجائے جھوٹ بولنے کی عادی ہو جائے تو اس کا اثر نہ صرف دلوں پر ہوتا ہے بلکہ رزق پر بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ انسان کی روح کو آلودہ کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں، گھر کے سکون کو چھین لیتے ہیں یہ گناہ، اور اللہ کی رحمت کو دور کر دیتے ہیں یہ گناہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جھوٹ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اور تباہی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو نہ صرف انسان کی عزت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ اس کے رزق سے برکت کو بھی اٹھا لیتی ہے۔ ایسے گھر جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو وہاں برکت نہیں رہتی اور سکون ہمیشہ کے لیے اس گھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ اور دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو گناہ میرے اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ لاس اینجلس کے حالات اس وقت اس قدر خراب ہیں، اس قدر گھٹیا ترین ہیں کہ ہر طرف سے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آگ نہیں، اسے آگ نہیں کہوں گا، اسے عذاب کہوں گا۔ ہر طرف سے اللہ کا عذاب ہی عذاب نظر آ رہا ہے۔ ہائے، قیمتی سے قیمتی چیزیں، بلند عمارتیں، جدید ترین سہولتیں اور خوشنما مناظر سب کچھ آگ کے شعلوں میں لپٹ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ سینکڑوں مربع کلومیٹر کا علاقہ اس آگ نے گھیر لیا ہے۔ دنیا کے بہترین وسائل اور بہترین ماہر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگ کے شعلے ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آگ کے شعلے ہیں جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ آگ کسی انسان کی لگائی ہوئی ہوتی تو شاید بجھائی جا سکتی تھی، اگر یہ آگ کسی انسان کی طرف سے لگائی ہوئی ہوتی تو شاید یہ آگ بجھائی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو قدرت کا عذاب معلوم ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا عذاب معلوم ہوتی ہے۔ یہ پانی سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وسائل سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو معصوم بچیوں کی سسکیوں سے لگائی گئی ہے، جو مظلوم بچیوں کی سسکیوں سے لگائی گئی ہے۔ یہ آگ تمہارے پانی سے بھلا کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ ان مظلوموں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جنہیں کسی نے بے وجہ ستایا، جن مظلوم بچیوں کو کسی نے بے وجہ ستایا، جن کے حقوق پامال کیے گئے، جنہیں بنا کسی جرم کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ ان معصوم چہروں کی آنکھوں کا اثر ہے جنہیں بے دردی سے رلایا گیا، بے دردی سے تڑپایا گیا، ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی، بچوں کو سینے سے چھین لیا گیا، بہنوں کے سہاگ لوٹے گئے اور خاندانوں کے خاندان خاک میں ملا دیے گئے۔ انہیں اپنے گھروں سے نکال کر گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، سڑکوں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور ہم سب سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ خاموش بیٹھے، ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے کان ان کی بات سننا گوارا نہیں کر رہے، ان کی اپیل سننا، ان کی مدد کی فریادیں سننا گوارا نہیں کر رہے۔ آج در بدر کی خاک چھان رہے ہیں وہ مظلوم۔ ان کا قصور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کا قصور۔ قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھے، قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بیچارے بے بس تھے، مظلوم تھے اور ظالموں کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے۔ خدا را میرے بھائیوں، سب کچھ کرنا
मजलूम बनकर मरना, जालिम बनकर ना मरना, मजलूम बनकर मरना, जालिम बनकर ना मरना। अगर जालिम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन हज्जाज बिन यूसुफ के साथ उठाए जाओगे। अगर जालिम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठाए जाओगे। अगर जालिम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन नमरूद के साथ उठाए जाओगे। और अगर मजलूम बनकर मरोगे, अगर मजलूम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन मौला हुसैन के साथ उठाए जाओगे। अगर मजलूम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन करबला वालों के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह अकबर। फलस्तीन की एक नन्ही सी बच्ची ने कहा था, फलस्तीन की एक मासूम सी बच्ची ने कहा था कि मैं अल्लाह के पास जा रही हूं, अपने रब के पास जा रही हूं, जाकर अल्लाह से शिकायत करूंगी, अल्लाह से शिकायत करूंगी कि अल्लाह तेरी भरी दुनिया में से किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी। इस अजाब को देखकर, लॉस एंजलिस में लगी आग को देखकर, इस अजाब को देखकर मुझे लगता है उस मजलूम बच्ची की दुआ कबूल हो ही गई, उस मासूम बच्ची की दुआ कबूल हो ही गई, जिसने कहा था ऐ अल्लाह मैं इस जमीन पर इंसाफ तलाश करती रही, इंसाफ तलाश करते करते थक गई, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, भूख से बिलखती रही, लेकिन कोई मेरे दर्द को ना समझ सका, कोई मेरे दुखों को ना समझ सका, मेरी फरियाद तेरे बंदों ने ना सुनी। अल्लाह दुनिया भरी पड़ी थी तेरे बंदों से, मगर मेरी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं था। मेरे आंसू गवाह हैं कि मैंने इंसाफ के लिए कितनी दुआएं की, इंसाफ के लिए कितना रोई, तेरे बंदों से भीख मांगती रही इंसाफ की, लेकिन तेरे बंदों ने मेरी फरियाद सुनना गवारा ही ना की। अल्लाह तू मजलूमों की मदद करने वाला है, जालिमों को अपने अंजाम तक पहुंचा। अल्लाह ने उस मजलूम बच्ची की दुआओं को कबूल कर लिया होगा। वो बच्ची तो चली गई, लेकिन उसके आंसू जमीन पर पड़ते ही आग बन गए। किन के लिए आग बन गए? लॉस एंजलिस वालों के लिए आग बन गए, अमेरिका वालों के लिए वो आंसू अजाब बन गए। ये शोले सिर्फ दरख्तों, इमारतों या चीजों को नहीं जला रहे, दरख्तों को सिर्फ नहीं जला रहे, किसी और चीजों को नहीं जला रहे सिर्फ, बल्कि जालिमों के गुरूर को खाक में भी मिला रहे, अमेरिका वालों के गुरूर को खाक में भी मिला रहे। वो फरियाद जो जमीन पर दबी रही, आज वो आसमानों तक जा ही पहुंची। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये पैगाम दिया है, ये पैगाम दिया है, अमेरिका वालों को बताया है कि मैं इंसाफ करने वाला हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे बंदों पर क्या जुल्म हुआ है, मैं देख रहा हूं। आज ये अजाब इस बात की गवाही है कि मजलूम की आह कभी रायगा नहीं जाती, मजलूम के आंसू कभी जाया नहीं जाते। मेरे भाइयों, ये आग एक तंबीह है, लॉस एंजलिस में लगी आग एक निशानी है कि जो जुल्म ज्यादती करते हैं, जो लोग मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, उन्हें कभी न कभी अपने किए की सजा जरूर भुगतनी ही पड़ती है। जालिम भूल जाता है, जालिम उसके दिमाग से निकल जाता है, मगर मजलूम की खामोशी अर्श को हिला देती है, मजलूम की चुप अर्श को हिला देती है। किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की इज्जत की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, कभी किसी ने सोचा भी ना था कि लॉस एंजलिस जैसा अजीम और तरक्की याफ्ता शहर जो दुनिया का एक अहम मरकज समझा जाता है, लॉस एंजलिस जैसा अजीम शहर दुनिया का एक अहम मरकज समझा जाता है, वो इस तरह आग के शोलों में जलकर तबाह हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये आग एक सबक है, एक तंबीह है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर जमीन पर जुल्म ज्यादती आम हो जाए, मासूमों के हुकूक दबाए जाएं और जमीन पर फसाद फैलाया जाए, तो मेरा अजाब बरसने में देर नहीं करता। ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह अकबर। जब किसी को रुलाओगे, जब किसी को बेवजह रुलाओगे, हाय ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, न दिल रहा गम उठाने के काबिल, ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, न दिल रहा गम उठाने के काबिल। रबा तेरे बंदों ने दिए इतने गम कि छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। अल्लाह अकबर। फरमाया जब मासूमों के हुकूक दबाए जाएं और जमीन पर फसाद फैलाया जाए तो मेरा अजाब बरसने में देर नहीं करता। ये अल्लाह का फरमान है। ये आग हमें याद दिलाती है मेरे भाइयों, हमें याद दिलाती है कि हम अपने अमाल का जायजा लें, हम मुसलमान लोग अपने भी अमाल का जायजा लें। ये दुनियावी माल दौलत, ऐश व इशरत और बुलंद बाला अमारतें अल्लाह के अजाब के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क
اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ آگ ہمیں سبق دے رہی ہے، اللہ کا یہ عذاب ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب اللہ چاہے ایک چھوٹی سی چنگاری سے ایسا عذاب نازل کر سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اسے روک نہیں سکتی۔